السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، تو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دھبے کو صاف کر دیتا ہے اور اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مزید گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا کالا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس برتن، اس مشکیزے کی طرح ہو جاتا ہے جو اپنے اندر چیز کو ایبزارب کرتا ہے، جس کے اندر کوئی چیز ٹھہر نہیں پاتی، جو اپنے اندر کسی چیز کو ٹھہرا نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک حالت بیان کی ہے، اس کی ایک نشانی بیان کی ہے کہ اس کو اچھائی اچھائی نہیں لگتی اور برائی برائی نہیں لگتی۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، یہ کس قدر بڑی بات ہے نا، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ دیکھیں، جب ایک بندہ اچھائی کرتا ہے تو اس کا دل خوشی محسوس کرتا ہے اور وہ مزید اچھائی کرنا چاہتا ہے، اور جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے اس کا دل گلٹ محسوس کرتا ہے تو وہ اس برائی سے خود کو روکتا ہے۔ لیکن جس بندے کو اچھائی اچھائی نہیں لگے گی، برائی برائی نہیں لگے گی، تو وہ پھر کیا بن جائے گا؟ آپ خود سوچیں کہ وہ کس راہ پہ چلے گا۔ ایک بندہ جب لگاتار مسلسل گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو گناہ گناہ ہی نہیں لگتے، اچھائی اچھائی نہیں لگتی۔ وہ اچھائی کر بھی لے تو اس کو وہ لذت، وہ خوشی محسوس ہی نہیں ہوتی جو اہل ایمان کو محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ برائی کرتا ہے تو برائی بھی اس کو محسوس نہیں ہوتی کہ میں نے برا کیا، اس کے اندر کوئی گلٹ نہیں ہوتا، کوئی ندامت نہیں ہوتی۔ تو یہ کس قدر پریشان کرنے والی بات ہے۔ اگر سوچیں تو ایسا انسان پھر ہمیشہ گمراہی میں رہتا ہے۔ اب یہ سیریل کلر کیا ہوتے ہیں؟ یعنی قتل کر دیا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو قتل کر کے لوگوں کو تکلیف دے کے ایک مسرت، ایک لذت محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر سے وہ درد، وہ ہمدردی، وہ گلٹ، انسانیت، ہر چیز ختم ہو چکی ہوتی ہے، گناہ کا احساس ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جب دلوں سے گناہوں کا احساس ختم ہو جائے تو معاشرہ ایک بدصورت شکل اختیار کر لیتا ہے، جس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہی آج کل ہو رہا ہے کہ ان بچوں کو گناہ گناہ نہیں لگتا اور اچھائی اچھائی نہیں لگتی۔ اچھائی کی کر کے ان کو وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو گناہوں میں ان کو لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اب جو بندہ گناہ کر کے اس کو وہ گناہ محسوس نہ ہو، اسی میں وہ لذت محسوس کرے، تو اس بندے کا سوچے کیا انجام ہوگا۔ تو جو بندہ گناہ کر کے گلٹ محسوس کرتا ہے، پچھتاوا محسوس کرتا ہے، پھر اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، تو جو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا پڑ گیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صاف کر دیتا ہے اور اس کا دل پہلے کی طرح پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ بجائے توبہ کرنے کے مزید گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، تو اس کا دل پھر پورے کا پورا کالا ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی کثرت اسے کالا کر دیتی ہے اور سخت کر دیتی ہے، کہ جس کے اندر رحم دلی ختم ہو جاتی ہے، جس کے اندر احساس مر جاتا ہے، جس کے اندر اچھائی اور برائی کو پرکھنے کی جو وہ نظریہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اپنے آپ کو جہنم کی آگ کی طرف جھونکتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر کسی انسان کے اندر گلٹ ہے تو وہ خوش قسمت ہے، کیونکہ وہ ایمان کی نشانی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ گناہ ہو گیا، مسئلہ یہ ہے کہ گناہ ہو گیا اس کو فیل بھی نہ کرنا۔ اللہ اکبر، کس قدر بری بات ہے نا۔ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کے حضور رجوع کرے، اللہ کے حضور توبہ کرے۔ وہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے، وہ انسانوں کو مشکلات سے نکالتا ہے۔ اگر توبہ کریں گے تو ہی اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی پا سکیں گے، اس کی جنت میں جا سکیں گے۔ تو جب کبھی گناہ ہو جائے تو ندامت کے آنسو اللہ کے حضور میں حاضر کرے، اللہ کے حضور خود حاضر ہو، ندامت کے آنسو پیش کرے، پھر دیکھے اللہ تعالیٰ آپ کو کس مقام پہ لے کے جاتا ہے۔